من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. قرآن مجید سے میں نے ایک بہت خوبصورت آیت اور ایک بہت مشکل آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر ایک خوبصورت آیت ہے اور مشکل آیت میں نے اسے اس لیے کہا ہے کہ عمل کے اعتبار سے بہت مشکل آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ عسا عین ممکن ہے ان تکرہو شیئا. کرہا یکرہو ناپسند کرنا. یکرہو جمع کا صیغہ یکرہونا اور تکرہو جمع کا صیغہ تکرہونا. ان اس سے پہلے لگا جو مضارع کو خفیف کرتا ہے تو یہ تکرہونا سے بن گیا تکرہو. تو عسا ان تکرہو شیئا ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان تحبوا شیئا یہ بھی بالکل اسی طرح ہے. احبا یحبو یحبو کی جمع یحبونا اور تحبو کی جمع تحبونا. تو تحبونا سے پہلے ان لگا تو تحبو ہو گیا. تو ان تحبوا شیئا کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے شر ہو بری ہو. اصل فارمولہ کیا ہے کہ اللہ یعلم اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے تمہیں معلوم نہیں ہے. تو بہت سے معاملات میں دنیاوی معاملات میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہو. اور بالکل اسی طرح کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کی طلب کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بری ہو. اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو اس لیے اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے. اور وہ جو دعا استخارہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی وہ اصل میں یہی تو تھی کہ آپ اللہ سے مشورہ کریں کہ اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اسے مجھ سے دور کر دے. بہت پیارے الفاظ ہیں دعائے استخارہ کے. تو یہ ان کا استعمال الحمدللہ مضارع کو خفیف کرنے والے حروف ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم مضارع اخف دیکھیں گے کہ مضارع جب اخف ہوتا ہے تو اس میں تبدیلیاں کیا کیا ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ مضارع اخف کیوں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ایک نارمل فعل مضارع کی گردان میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا اس کو اخف کر کے دکھاؤں گا اور پھر دوسرے سوال کے جواب کی طرف انشاءاللہ تعالی چلیں گے. جی مضارع اخف ہم شروع کرنے لگے ہیں. نارمل فعل مضارع اس گردان کو اسی طرح 3 قسم کے صیغوں میں ہم نے تقسیم کرنا ہے. پہلی قسم کے 5 صیغے ہیں جنہیں بلیک کلر سے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں دوبارہ. یفعلو ایک ایگزامپل
مضارع کی آپ کے سامنے رکھ کر اسی پر آپ کوئی بھی فعل مضارع کی ایگزامپل کو قیاس کر سکتے ہیں. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو، یہ آپ کے پہلے 5 صیغے جو ہم گردان یاد کرتے وقت اسی ترتیب سے بولتے ہیں. دوسری قسم کے صیغے آپ کو یاد ہوگا ہم نے مضارع کے وہ کیے تھے جن کے آخر میں آنی، اونا اور اینا کی ساؤنڈز آتی ہیں. وہ ہیں یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی اور تفعلانی. یہ مثنیٰ کے صیغے ہو گئے. پھر یفعلون اور تفعلون اور پھر تفعلین. آنی، اونا اور اینا ساؤنڈز والے صیغے ہمارے دوسری قسم کے صیغے ہو گئے. اور تیسری قسم کے صیغے 2 صیغے ہیں جمع مؤنث کے صیغے یفعلنا اور تفعلنا. آپ کو یاد ہوگا کہ فعل مضارع جب خفیف ہوا تھا تو پہلی قسم کے صیغے جن کے آخر میں لام کلمہ پر پیش آ رہی تھی وہ پیش جو ہے زبر کے ساتھ تبدیل ہو گئی تھی. مضارع جب اخف ہوگا تو لام کلمہ پر آنے والی پیش ہو جائے گی اور اس کی جگہ علامت سکون آ جائے گی. یعنی یفعلو سے یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. جو دوسری قسم کے صیغے تھے آنی، اونا اور اینا ساؤنڈز والے، جب انہیں ہم نے خفیف کیا تھا تو ان کا نون ڈراپ ہو گیا تھا. تو مضارع جب اخف ہوگا تو اس صورت میں بھی ان صیغوں کا نون ڈراپ ہو جائے گا. تو یفعلانی سے یفعلا، پھر تفعلا، پھر تفعلا، تفعلا، یفعلو اور ایک الف، تفعلو اور ایک الف لگ جائے گا اینڈ پہ، اور تفعلی نون ڈراپ ہوا اور یا کو پھر ہم نے کھول کے لکھ دیا. اب وہ سوال کہ خفیف بھی یہی شکل ہے، اخف بھی یہی شکل ہے، تو پتہ کیسے چلے گا؟ اب یہ بہت پرانا سوال ہے، اس میں میرا خیال ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو خوب پتہ چل چکا ہے کہ ایک جیسی شکلیں آپ کو کیسے پہچان میں آتی ہیں. تیسری قسم کے صیغے جمع مؤنث کے صیغے ہیں یفعلنا اور تفعلنا. یہ جب خفیف ہوئے تھے تو بھی ان چینج رہے تھے، اخف ہوں گے تو بھی ان چینج رہیں گے. تو بلکہ یہاں زیادہ پرابلم ہونی چاہیے کہ نارمل مضارع میں بھی یہی، خفیف صورت میں بھی یہی، اخف صورت میں بھی یہی. پھر پتہ آپ کو چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہرحال تو اب یہ آپ کے سامنے مضارع کی گردان جو ہے وہ اخف صورت میں آ گئی. ذہب یذہب سے اگر میں فعل مضارع کی اخف گردان کروں تو یذہب، تذہب، تذہب، اذہب، نذہب. یذہب، یذہبانی سے یذہبا، تذہبا، تذہبا، تذہبا. یذہبو، یذہبنا، تذہبو، تذہبنا، تذہبی. کلیئر ہو گیا جی؟ اب ہم وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مضارع اخف ہوتا کیوں ہے. تو جس طرح مضارع خفیف کب ہوا تھا، مضارع سے پہلے چند حروف آئے تھے جنہوں نے مضارع کو خفیف کر دیا تھا، بالکل اسی طرح فعل مضارع سے پہلے کچھ اور حروف آئیں گے جو فعل مضارع کو اخف کر دیں گے. تو اب وہ حروف ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں. پہلا حرف مضارع کو اخف کرنے والا لم. آپ کو یاد ہے کہ مضارع کو خفیف کرنے والا پہلا حرف تھا لن.
فرق صرف میم اور نون کا ہے. لن کیا کرتا تھا؟ مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا تھا اور وہ نفی زوردار ہوتی تھی اور مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا تھا. لم جو ہے یہ بھی مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرے گا اور نفی زوردار ہی ہوگی. ایک خاصیت دونوں میں ہے. لن نے مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کیے تھے، لم مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا. یہ فرق ہے. لم جو ہے یہ فعل مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا. ایگزامپل آپ کے سامنے وہی والی رکھتا ہوں. یفعلو، اس کے شروع میں جب لم لگا تو یہ بن گیا لم یفعل. نفی کا مفہوم پیدا ہو گیا اور مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ مخصوص ہو گئے، یعنی اس نے کیا ہی نہیں، اس نے نہیں کیا. لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. لم یفعل اس نے نہیں کیا، اس نے کیا ہی نہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو فرق یہ ہے لن اور لم کا. دیکھیں میں کہتا ہوں یذهب زید الی المدرسۃ. زید اسکول جاتا ہے یا جائے گا. آپ فعل مضارع سے پہلے لم لگا دیتے ہیں تو یذهب سے کیا بن گیا؟ یذهب. لم یذهب زید الی المدرسۃ. زید اسکول گیا ہی نہیں. دوسرا حرف ہے مضارع کو اخف کرنے والا لما. پہلا لم، دوسرا لما. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لم سے ذرا لما ہے. تو یہ کیا مفہوم پیدا کرتا ہے مضارع میں؟ یہ مضارع کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے. یعنی ناٹ یٹ، ابھی تک نہیں. پہلی بات نوٹ کریں کہ لما ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے جب. جب فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی. فلما فصلت العیر، جب قافلہ چلا. تو ماضی کے ساتھ لما آئے گا تو جب کے معنی میں آئے گا، اور مضارع کے ساتھ جب لما آئے گا تو ابھی تک نہیں کا مفہوم دے گا. یہ تھا جملہ لم یذهب زید الی المدرسۃ. اگر آپ اس لم کو ذرا لمبا کر دیں تو چینج تو اس نے وہی لانی ہے مضارع میں، مضارع کو اخف کرنا ہے. تو لما یذهب زید الی المدرسۃ، ترجمہ کیا ہوگا؟ زید ابھی تک اسکول نہیں گیا. یعنی وہ تھا لم تھا، زید اسکول گیا ہی نہیں. اور یہ ہے کہ زید ابھی تک اسکول نہیں گیا. یہاں پر پاسبلٹی ہے کہ وہ اسکول چلا جائے. کلیئر ہو گیا؟ تو لما جو ہے یہ ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے. تیسرا حرف ہے ہمارا جو مضارع کو اخف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ان. خفیف کرنے والوں میں تھا ان، یہ ہے ان کے معنی ہے اگر. اور اگر جو ہے یہ آپ کے لیے اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا، تو یہ آپ کا ایک جملہ شرطیہ بن جاتا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہیں پر ہم
جملہ شرطیہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ یعنی جملہ شرطیہ بہت استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. جملہ شرطیہ جب بھی آئے گا دو پارٹس ہوں گے, دو حصے ہوں گے. ایک ہوگا شرط, اگر وہ جائے گا یہ ہے شرط, اور دوسرا ہوگا جواب شرط یا جزا. تو اگر آپ نے جملہ شرطیہ کے دو اجزاء الگ الگ کر لیے تو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے میں انشاءاللہ تعالی کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی. جیسے ہی کوئی جملہ شرطیہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے دو اجزاء شرط اور جواب شرط یعنی جزا کو الگ الگ کر لیں. اس کے بعد ہم اسے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کے لیے ہمارے پاس حرف موجود ہے ان, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا وہ کیا ہے کہ جو زائد چیزیں انہیں نکال دیں, جو اصل چیز ہے جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل اس کو سامنے رکھیں. اس میں ہے وہ جائے گا, وہ جائے گا کی عربی آتی ہے آپ کو, کیا ہے جی؟ وہ جائے گا یذهبو, یذهبو وہ جائے گا. میں جاؤں گا اذهبو. اب آپ نے کہنا ہے کہ اگر وہ جائے گا, اگر کے لیے آپ نے ان لگانا ہے مضارع سے پہلے. ان نے کیا کرنا ہے, مضارع کو اخم کر دینا ہے. یذهبو سے کیا ہو جائے گا یذهب. پھر تجوید کے قواعد اپلائی ہوں گے, این یذهب, این یذهب. اب جواب شرط میں یا جزا میں جو مضارع ہے وہ آٹومیٹیکلی اخم ہو جائے گا. جواب شرط میں جو فعل مضارع ہوگا وہ بھی آٹومیٹیکلی اخف ہو جائے گا, یعنی اذهب سے کیا ہو جائے گا اذهب. این یذهب اذهب. تو کے لیے فا ہم استعمال کرتے ہیں نا, یہاں پر آپ فا لگا سکتے ہیں لیکن عام طور پہ لگتا نہیں ہے. لگا سکتے ہیں فاذهب کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن عام طور پہ لگتا نہیں ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پر جواب شرط میں آپ کو فا لازماً لگانا ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا. تو جہاں مضارع آئے گا وہاں پر آپ فا لگائیں نہ لگائیں عام طور پہ نہیں لگتا. زیادہ اسلوب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو تو کے لیے فا جو ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. این یذهب, این یذهب اذهب. اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں. یہ آپ کا جملہ شرطیہ. جی اسلام, اگر وہ بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. این یجلس اجلس. جلسہ یجلس, بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ فعل استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے مادہ کیا ہے اور وہ باب کیا استعمال ہوتا ہے. دانش, اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. اگر تو بیٹھے گا, پہلے اس کی بات کر رہے تھے نا, اگر وہ بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. اب میں آپ سے مخاطب ہوں, اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. ان تجلس اجلس. شبیر صاحب, اگر تو پانی پیے گا تو میں بھی پانی پیوں گا. شربا, ہاں جی, شربا یشربو, شربا یشربو. چلے پانی کو نکالتے ہیں, اگر تو پیے گا تو میں پیوں گا. پانی نکال دیں, پانی چھوڑ دیں. اگر تو پیے گا تو میں پیوں گا. ان تشرب اشرب. شربا یشربو ہے نا, یشربو تشربو تشربو. ان تشرب اشرب. کلیئر ہو گیا؟ دیکھیں جی, جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹرانسلیٹ کریں. تنصرونا, تنصرونا. اونا
جمع مذکر اور تا بتائے گی کہ تم. تنصرونا تم مدد کرتے ہو یا تم مدد کرو گے. تنصرون اللہ تم اللہ کی مدد کرتے ہو یا اللہ کی مدد کرو گے. ایک جملہ. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. ینصرکم وہ تمہاری مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. اب یہ دو جملے آپ کے. ایک جملے کو میں شرط کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں, دوسرے جملے کو میں جزا کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں. تو پہلے جملے کے شروع میں میں نے لگایا ان نے کیا کرنا ہے, مضارع کو اخف کرنا ہے. اور یہ سیغہ کون سا ہے, تنصرونا. دوسری قسم کے سیغوں میں سے ہے. دوسری قسم کے سیغوں کو جب اخف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, نون ڈراپ ہو جاتا ہے. نون ڈراپ ہو گیا اور ایک الف آ گیا. ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اور شرط کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہی ہوتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. ان تنصر اللہ جواب شرط یا جزا میں آنے والا مضارع آٹومیٹکلی اخف ہو جائے گا ینصرکم. قرآن مجید میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا جب لام تاکید اور نون مشدد والا اسلوب پڑھا تھا کہ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ اللہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کریں گے. اور یہاں پر ایک جملہ شرطیہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. تضربو ضرب یضربو تو حاضر کا صیغہ رکھے, تو مارتا ہے یا مارے گا. تضربونی تو مجھے مارتا ہے یا مارے گا. اضربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا. تجھے نہیں, ابھی تجھے ڈالنا ہے تو کیا کریں گے, مفعول لے آئیں گے اضربو کا. اب ان دونوں جملوں کو جملہ شرطیہ میں ہم نے فٹ کرنا ہے. پہلا جملہ شرط, دوسرا جزا. تو کیا کریں گے, ان تضربنی اضرب کا. ان تضربنی اضرب کا اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں, ورنہ نہیں ماروں گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ تھا آپ کا جملہ شرطیہ. دو اجزاء, شرط جواب شرط. اچھا آپ یہاں پر ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ یہ ان جو ہے یہ ایک حرف ہے جو جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے اگر کے معنی میں. اور بھی الفاظ ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور بھی الفاظ ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا دیکھیں اسی جملے کو ایک کو ہم بیس بنا کے سامنے جو ہے مختلف جملے کرتے ہیں. ان یذهب اذهب اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا. آپ کہتے ہیں جہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا. یہ بھی ایک جملہ شرطیہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, جہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا. اب جہاں کو لائیں, ذرا اسماء استفہام ذرا ذہن میں لائیں. اسماء استفہام کون کون سے تھے, من, ما, اینا, متا, ایانا, انا وغیرہ وغیرہ, یہی تھے نا. ان میں سے اب ہم استعمال کر رہے ہیں انہیں اسماء شرط کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اینا یذهب کام وہی ہوگا جو شرط والے حصے میں مضارع استعمال ہوگا وہ اخف ہوگا, اور جواب شرط والا آٹومیٹکلی اخف ہو جائے گا. اینا کہاں, یہی معنی تھا نا. اینا یذهب جہاں وہ جائے گا. اب کہاں کے معنی نہیں کہ کہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا, نہیں, اب جہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا. اینا یذهب اذهب جہاں وہ جائے گا میں جاؤں گا.
آپ کہتے ہیں جب وہ جائے گا میں جاؤں گا. اب جب، کب، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو متا یذهب، جب وہ جائے گا، اذهب، میں جاؤں گا. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ جو آپ کے اسماء استفہام آپ نے پڑھے ہیں، آپ کہہ لیں کہ انہی میں سے بہت سارے اسماء استفہام جو ہیں آپ جملہ شرطیہ میں استعمال کرتے ہیں. من کا استعمال بھی دیکھ لیں. اگر میں کہوں من یذهب، کیا ترجمہ کریں گے؟ جو جائے گا میں جاؤں گا. من یذهب. ماں کو استعمال کر کے دیکھیں. اب ماں یہاں تو فٹ نہیں بیٹھے گا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ماں تشرب، جو تو پیے گا، اشرب، میں پیوں گا. یعنی پہلے آپ کہتے ہیں ان تشرب اشرب، اگر تو پیے گا تو میں پیوں گا، جہاں تو پیے گا میں پیوں گا. اینا تشرب اشرب، جب تو پیے گا میں پیوں گا. متا تشرب اشرب، جو تو پیے گا میں پیوں گا. ما تشرب اشرب. تو یہ مختلف الفاظ ہم نے جملہ شرطیہ میں استعمال کیے. ایک جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا جملہ شرطیہ، تو باقی جملے سمجھنے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. فعل مضارع کو اخف کرنے والا چوتھا حرف ہے لام. ابھی ایک لام جان پڑائی تھی، ایک لام اور آ گیا. اور آپ کو یاد ہوگا جب میں نے پہلی مرتبہ آپ کو دوسرا لام پڑھایا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ لام گننے شروع کر دیں کہ یہ لام کون سا ہے. اب تک اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کتنے لام پڑھ چکے ہیں تو آپ جواب دے سکیں گے. سب سے پہلے ہم نے لام کب پڑھا تھا؟ سب سے پہلا لام ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سب سے پہلے جب ہم نے حروف الہجا پڑھے تھے تو اس میں لام پڑھا تھا. پہلا لام ہمارا وہ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا لام تھا الف لام والا لام. الف لام میں جو لام تھا وہ لام پڑا تھا، وہ لام تعریف تھا. میں نے کہا تھا اس کا نام اچھی طرح یاد کر لیں، لام تعریف، معرفہ بنانے والا لام. اس کے بعد پھر ہم نے حروف جارہ جب پڑھے تھے تو اس میں لام پڑا تھا. ٹھیک ہے. اور اسے ہی ہم نے لام کو کے لیے یا تملیک، مالک بنانے والی لام بھی کہی تھی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. تو اس لام کے مختلف نام، وہ لام تعریف، یہ لام جارہ یا لام تملیک. پھر لام ہم نے زبر والا پڑھا تاکید کے لیے، لام تاکید، انا کے ساتھ لام آیا تھا. وہی لام جو ہے جب شروع میں آتا تھا تو ہم نے سے کہا تھا یہ لام ابتدا ہے، اور وہی شروع والا لام جب سلپ ہو گیا تھا تو ہم نے اس کا نام رکھا تھا لام مزاحلقہ، اور آسانی کے لیے اسے کہہ دیا تھا لام تاکید. تو اتنے لام پڑھتے پڑھتے ہم جب آگے آئے ہیں تو پھر ہم آئے لام کئی کے پاس جو مضارع کو خفیف کرتا ہے. اب یہ ایک اور لام ہمارے سامنے موجود ہے. اس لام کو دیکھ لیں، یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام جو ہے یہ کہلاتا ہے لام امر. امر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو. یہ حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حکم کسے دے گا؟ بس یہاں پر پوائنٹ جو ہے تھرڈ پرسن کو اور فرسٹ پرسن کو. حکم ہمیشہ سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے، لیکن یعنی ڈائریکٹ حکم آپ سیکنڈ پرسن کو دیں گے. لیکن اگر آپ تھرڈ پرسن کو یا اپنے آپ کو حکم دینا چاہتے ہیں تو حکم کہہ لیں، درخواست کہہ لیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ چلا جائے، وہ چلا جائے، حکم ہی ہو گیا نا. یا آپ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ چلا جائے. آپ کہتے ہیں مجھے محنت کرنی چاہیے، یعنی یہ جو شوڈ والا مفہوم ہے نا،
وہ تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ آپ کا یہ لام امر ادا کرے گا. ٹھیک, میں کہنا چاہتا ہوں اسے چلے جانا چاہیے, اسے چلے جانا چاہیے. جی یذهب ہے نا, یذهب, جس کے شروع میں لگائیں گے آپ لام امر, اس نے کیا کرنا ہے, مضارع کو اخف کر دینا ہے. لام کئی کیا کرتا ہے, وہ مضارع کو خفیف کرتا ہے, لام امر مضارع کو اخف کرتا ہے. لیذهب, وہ چلا جائے, اسے چلے جانا چاہیے. کلیئر ہو گیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں مجھے پڑھنا چاہیے, کیا عربی ہوگی اس کی؟ جی مجھے قرآن پڑھنا چاہیے. اقرا, کرا یقرأ, یقرأ سے اقرأ اور لام کی وجہ سے ہو گیا اقرا, اور القرآن. لی اقرا, اب یہ ساکن ہے, لام بھی ساکن ہے, تو پہلا پڑھیں گے, دو ساکن جب بھی آئیں گے تو ملانے کے لیے پہلے ساکن کو زیر دے کے ملائیں گے. لی اقرا القرآن, مجھے قرآن پڑھنا چاہیے. یعبدون رب ھذل بیت, وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اب میں کہنا چاہتا ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں, یعنی انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. تو کیا کروں گا, میں لام لگاؤں گا, لام امر. اب یہ لگایا لام امر, تو لام امر نے کیا کرنا ہے, مضارع کو اخف کر دینا. یعبدون کا نون ڈراپ ہو گیا, الف لگ گیا. لیعبدوا رب ھذل بیت, تو لام امر پہ زیر آتی ہے, لام امر پر زیر آتی ہے. اب پوائنٹ صرف جو ہے وہ بتانا ہے, مقصود یہ ہے کہ لام امر سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے, لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر پر زیر نہیں آتی بلکہ لام امر ساکن ہو جاتا ہے. کیا کہا میں نے؟ لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر پہ جو حرکت زیر آتی ہے نا, وہ زیر نہیں آتی, اب لام امر کو ساکن کر دیا جاتا ہے. تو سورۃ القریش میں کیا الفاظ ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, پس انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. لام کئی جو پچھلا والا ہم نے پڑھا تھا جو مضارع کو خفیف کرتا ہے, اس سے پہلے اگر واو یا فا آ جائے گا تو لام کئی ساکن نہیں ہوگا, اس پہ زیر ہی رہے گی. یہ فرق جو ہے نا, لام کئی اور لام امر کا فرق پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے. ویسے تو کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہ کہاں پر. دیکھیں لام کئی کا ترجمہ کریں گے تو ہم تاکہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں, ایسا بنے گا نا ترجمہ. لیکن لام امر کے ساتھ ترجمہ بنے گا انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. تو پھر وہ فرق ایک جیسے سیکھے, ایک جیسے جہاں سیکھے ہیں تو وہاں پر پھر لام امر اور لام کئی میں فرق جو ہے وہ پیچھے والا حرف آپ کی وہ بھی مدد کرے گا کہ اگر فا کے بعد آپ کو لام نظر آئے یا واؤ کے بعد لام نظر آئے تو لام کئی نہیں ہے, لام امر ہے, اس لیے کہ وہ ساکن ہوگا. واؤ یا فا کے بعد لام ساکن نظر آئے تو وہ لام کئی نہیں بلکہ لام امر ہے. اسی طرح ایک ایگزامپل قرآن سے آپ کو اور دیتا ہوں. جی ترجمہ کریں ذرا. ینظرو, وہ دیکھتا ہے. ینظر الانسان, انسان دیکھتا ہے. میں کہتا ہوں انسان کو دیکھنا چاہیے. جی لی ینظر,
الانسانو، دو ساکن آ گئے تو ملانے کے لیے زیر دے دی، لینظر الانسانو، انسان کو دیکھنا چاہیے، پس انسان کو دیکھنا چاہیے، فا لگا، اب فا لگ گیا پیچھے لام امر سے پہلے تو لام امر کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، تو کیا بن گیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ پھر سورہ حشر کی آیت ذہن میں لائیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ، یہ تھا ینظر، وہ کر دے تنظر، تنظر نفسن، مراد کلو نفسن، نفس مؤنث ہے اس لیے تنظر کا صیغہ لگا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، تو ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، کیا دیکھے؟ ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، لغدن، کل کے لیے۔ تو یہ آپ کا لام امر ہے۔ لام امر کس سے پہلے لگے گا؟ غائب تھرڈ پرسن اور متکلم فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے۔ ایکٹیو وائس میں آپ ان دو کے ساتھ لگائیں گے، اگر پیسیو وائس میں آپ لام امر لگانا چاہتے ہیں تو مخاطب کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم اسے ہی سمجھ لیں، پیسیو وائس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ اب رہ گیا سیکنڈ پرسن، سیکنڈ پرسن کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ پرسن کے لیے کیا کریں گے؟ لام امر استعمال نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے عربی زبان میں پورا ایک فعل امر استعمال ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بات کریں گے، اور اس فعل امر کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مضارع کو اخف کرنے والا کوئی مزید حرف وہ ہم پڑھیں گے۔ اب میں نے جو آپ سے پہلے بات کی تھی، قرآن مجید کی چند آیات دوں گا تاکہ ان حروف کی ایک مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے پریکٹس ہو جائے۔ جی میں ٹیکسٹ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس قابل ہو گئے آپ کے انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کریں گے اسے۔ قالت، اس مؤنث نے کہا، الاعراب، اعراب نے کہا، ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ قالت الاعراب، بدوؤں نے کہا، بدوؤں نے کہا، بدو مذکر ہے، فعل مؤنث لگا ہے، کیوں؟ بدو عاقل ہوتے ہیں، عاقل کی جب جمع مکسر استعمال ہوگی تو فعل کا مذکر مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ قالت الاعراب، بدو بولے، بدوؤں نے کہا، کیا کہا؟ آمنا، ہم ایمان لائے۔ قالت الاعراب آمنا، بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ کل، اب یہ فعل امر ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لم تؤمنوا، آمنا یؤمنو، یؤمنو یؤمنون، تؤمنو تؤمنون، لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان لائے نہیں۔ ولیکن قولو، قول کی جمع فعل امر میں پڑھیں گے تو قولو آ جائے گی، بلکہ تم یہ کہو اسلمنا، جو الفاظ پڑھے ہیں وہ میں سامنے لکھ رہا ہوں صرف، ولیکن قولو اسلمنا، یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ولما، لم لما، اور ابھی تک نہیں، یدخل، وہ داخل ہوا، ولما یدخل، اور ابھی تک وہ داخل نہیں ہوا، وہ کون؟ اس کو، وہ کو میں نے ظاہر کر دیا، الایمان، ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ ولما یدخل الایمان، اور ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا، کہاں؟
فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. قالت الاعراب آمنا، بدو بولے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مومن ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی قرآن مجید کا یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں ایک فرق ہے. یہ ان الفاظ میں شامل ہیں ایمان اور اسلام جو ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں. جس طرح نبی رسول ایک دوسرے کی جگہ پر بول دیتے ہیں، جہاد اور قتال ایک دوسرے کی جگہ پر بول دیتے ہیں، تو یہ ایمان اور اسلام بھی ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں. تو ایسے الفاظ کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب تو یہ الگ الگ استعمال ہوں گے تو ایک دوسرے کی جگہ پہ بولے جا سکتے ہیں، لیکن جب یہ ایک ساتھ استعمال ہو تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فرق کرنا ہوتا ہے، ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فرق کرنا پڑے گا. تو اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے. اور وہ ایمان بعض اوقات جب ایمان ہو جاتا ہے اندر تو وہ گویا اسلام ہی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہونے والے لفظ ہیں. بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ایمان، اسلام تو ہے زبان سے اقرار کر لینا، ایمان ہے ان تمام باتوں کا دل میں اتر جانا. یہ ہے ایمان. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی دل کا ٹھک جانا آسان ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوگا؟ تو پھر تیسرا حرف ہمارے کام آتا ہے مضارع کو اپنا کرنے والا. ان، اگر، ان تطیعو، اطاع یطیعو، اطاعت کرنا، اگر تم اطاعت کرو گے کس کی؟ اللہ، اللہ کی، واہ، اور رسولہ کی، اس کے رسول کی. ان تطیعوا اللہ و رسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، کرو گے، تو یہ شرط ہو گیا. جواب شرط آ رہا ہے لا یلتکم، لاتا یلیتو، لام یا تا مادہ، باپ ذرا بس لائیں ذرا جی. حرف علت اجوف ہے. اجوف پہلے 5 سیغوں میں الف سے چینج ہو جاتا ہے. کیا بن گیا؟ لاتا. لاتا یلیتو، کم کرنا. لاتا یلیتو، کم کرنا. اچھا، یلیتو کو اخف کریں ذرا، پہلی قسم کا ہے نا سیگا. یلیتو سے کیا بن جائے گا؟ یہ یلیت. 2 ساکن ہو گئے. جب بھی 2 ساکن ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ساکن کو نکال دیا جاتا ہے اور زور کس پہ چلتا ہے؟ کمزور پہ. وہ گر گیا یا، تو کیا بچ گیا؟ یلت. تو لا یلتکم، وہ کم نہیں کرے گا تمہیں. کیا مطلب کم نہیں کرے گا؟ من اعمالکم، یعنی تمہارے اعمال میں سے. اور کیا یعنی کس کو کم نہیں کرے گا؟ من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے. اور کیا چیز؟ شیئن، کچھ بھی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا. تو مضارع کو اخف کرنے والے جو حروف ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے 3 حروف دیکھیں آپ کے یہاں پر استعمال ہو گئے سورۃ الحجرات کی ان آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے آ گئے کہ قالت الاعراب آمنا. جو ٹیکسٹ نہیں لکھا وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فعل امر پڑھتے ہوئے مکمل کر لیں گے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم
ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان ہمارے اندر بھی جو ہے وہ پیدا کرے، کم از کم یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی اس سے کیا ہوگا، ایک چانسز تو ہے کہ ایمان دلوں میں پیدا ہو جائے گا، اگر وہ صورتحال نہ بھی حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.